ایک ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کا حصہ تھا، خدشات کی بنا پر وہ چیئر لفٹ کے قریب اسے نہیں بھیجا جا رہا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ دوسرا ہیلی کاپٹر بھی روانہ ہوا ہے جائے حادثہ پر۔ پاک آرمی کا دوسرا ہیلی کاپٹر بھی بڈگام چیئر لفٹ ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچا ہے اور اسپیشل سروسز گروپ کی سلنگ ٹیم بھی موقع پر کچھ دیر بعد پہنچ جائے گی اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پر اس آپریشن کو کامیابی سے جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر بھی پہنچ چکا ہے اور دو ہیلی کاپٹر، آرمی کے دو ہیلی کاپٹر اس وقت ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوسرا آپریشن بھی پہنچا ہے۔ محتاط انداز میں اس آپریشن کو کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ایک جو تار ہے اس پر یہ چیئر لفٹ لٹکی ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہو جائے، اس لیے وہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے تاکہ ان بچوں کو، اساتذہ کو، اور جس طرح سے غلفراز نے بتایا کہ ایک بچہ بے ہوش ہو گیا تھا، اسے دل کا مرض لاحق تھا، وہ تقریباً 20 منٹ تک وہ بے ہوش رہا، اسے امدادی جو طبی امداد تھی وہ فراہم نہیں کی گئی تھی۔ اسے بھی بچانے کی، ان تمام تر لوگوں کو بچانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی کا ہیلی کاپٹر پہنچا، اب دوسرا ہیلی کاپٹر بھی پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی ہزارہ طاہر ایوب کی جانب سے بھی اب سے کچھ دیر قبل یہ کہا گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن باقاعدہ طور پر شروع کیا جا چکا ہے اور دوسرا ہیلی کاپٹر بھی جائے حادثہ پر پہنچا ہے اور یہی امید کی جا رہی ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ ان بچوں کو بحفاظت نیچے اتار لیا جائے۔ آمین آمین۔ وہی طارق بتائیے گا کہ اس وقت کی کیا تازہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اب تو یہ بھی خبر آئی ہے کہ دوسرے ہیلی کاپٹر بھی آپریشن کے لیے وہاں پہنچا دیا گیا، اور اب کیا لگتا ہے کہ کب تک آپریشن کو جو ہے وہ باقاعدہ شروع کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے باقاعدہ آپریشن تو شروع نہیں ہو سکا ہے۔ وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ احتیاط سے کام لی جا رہی ہے، مختلف اداروں کی خدمات حاصل کی گئی ہے، مختلف آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، تمام جو رسکی ادارے ہیں وہ آپس میں کوارڈینیشن میں بھی ہے، لیکن وہی ہے کہ احتیاط محتاط ترین جو ہے راستہ کون سا ہو سکتا ہے ریسکیو آپریشن پر، اس پر غور ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ریسکیو ادارے ہیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ دوسرے ہیلیکاپٹر اطلاعات آ رہی کہ دوسرا پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی پہنچ گیا ہے، لیکن وہ آپریشن کس طرح کنڈکٹ کرے گا اس حوالے سے ان کے پاس کوئی عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ خدشہ وہی ہے، خطرہ وہی ہے کہ اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کی گئی تو جو پھنسے ہوئے افراد ان کی جان جا سکتی ہے۔ مشکل اور انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے، یہاں پر پہاڑیاں ہیں اور جو نیچے جو لفٹ کے نیچے جو ہے ایک برساتی نالہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر یہ چیئر لفٹ جو ہے وہ ابھی پھنسا ہوا ہے، تو نیچے برساتی نالے کی وجہ سے، پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو آپریشن لانچ کرنے کے لیے بھی وہاں پر ایک سپیس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک علاقے کی ضرورت ہے، ایک خطے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح ان کو قریب دستیاب نہیں ہے۔ جو نشیبی ایریا ہے وہ زیادہ تر برساتی نالہ ہے یا پہاڑیاں ہے جس پر آپریشن لانچ نہیں ہو سکتا، تو واحد جو ذریعہ بچتا ہے وہ ایئر لفٹ آپریشن کی ہے۔ ایئر لفٹ ریسکیو آپریشن کے ذریعے یہی آپ جو پھنسے ہوئے افراد ہیں ان کو اتار سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ اب اس کا کون سا طریقہ جو ہے زیادہ محتاط ہوگا، احتیاط سے وہ آگے بڑھیں گے، اس حوالے سے ابھی تمام ادارے جو ہے کوارڈینیشن میں ہے، لیکن فی الحال جو آخری اطلاعات آئی ہے اس کے مطابق ابھی تک کوئی لائحہ طے نہیں کیا جا سکا ہے۔ مختلف آپشن پر غور کیا جا رہا ہے اور جو پھنسے ہوئے افراد 7 گھنٹے ہو گئے، تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی جان کو لاحق خطرات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے طارق، یہ بتائیے گا کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے لفٹ کے پاس جانے کا خطرہ ہے اور رسکی ہے، تو اس کا الٹرنیٹ کیا زیر غور ہیں آپشنز، اور کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح نہیں تو دوسری طرح سے اس آپریشن کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے، اس طرح سے لوگوں کو بچایا جائے؟ دیکھیں ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ ایس ایس جی کے کمانڈو کا دستہ ہے، ان کو ان چیزوں، اس طرح کا آپریشن کنڈکٹ کرنے میں یا اس طرح حادثات سے نمٹنے کے وہ باقاعدہ تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں، تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر ایس ایس جی کا دستہ جو ہے یہاں پر ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دستہ ہے وہ بٹاگرام تو پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی بٹاگرام سے ان کو جو قوت جو تحصیل الائی ہے، جو ہوائی راستہ تو بمشکل میرے خیال میں 20-30 منٹ کا ہوگا، اور زمینی راستہ تو کافی دور ہے، 4-5 گھنٹے لگتے، تو ممکن ہے، امکان ہے کہ 15-20 منٹ میں جو ایس ایس جی کا دستہ ہے وہ تحصیل الائی جو تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ ایس ایس جی کے دستے کی مہارتیں وہ اپنے استعمال میں لا کر پیراشوٹ کے ذریعے اسی رسی
को जो है खींच कर या इस केबन को किसी तरीके से खींच कर पैराशूट के जरिए किसी और जरिए से आलात से इसको महफूज मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है, या जो फंसे हुए अफराद हैं उनको इस केबन से उतारा जाए। तो इस हवाले से जब SSG की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, जयाकुआ पर पहुंचेगी, तो तब कोई जो है लामल जो है इख्तियार किया जा सके। अभी जो है तारिक, SSG कमांडो काफ़ी महारत रखते हैं रोप के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में, चूँकि उनकी ट्रेनिंग में ये शुमार होता है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं या ज़ेरे गौर है ये ऑप्शन के किसी एक SSG कमांडो को रोप के ज़रिए चेयरलिफ्ट तक पहुंचाया जाए, फिर वहाँ से बच्चों को पैराशूट के ज़रिए या किसी और दीगर चीज़ों के ज़रिए रेस्क्यू किया जा सके 1 बाय 1? हाँ, बिल्कुल इम्कान है। वहाँ जिस तरह हमने बताया कि SSG कमांडोज को इस तरह की नौयत के हादसात और ऑपरेशंस का बाकायदा तजुर्बा होता है, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इसी रस्सी के जरिए जो एक कमांडो वहाँ पर जाकर हुक डाल दे, एक हुक डाल के केबन को दूसरे सिरे को उधर कहीं और जगह पर एडजस्ट कर ले, तो इस केबन को, इस चेयरलिफ्ट को सहारा अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल में फिर ऑपरेशन कंडक्ट करने में ज्यादा पहले ये भी देखना होगा कि सस्टेनेबिलिटी इस रोप की, इस तार की जो मजबूती वो उसको भी जांचना पड़ेगा पहले, इस तरह का अगर ऑप्शन ज़ेरे गौर है। बिल्कुल वहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि उसका अंदाजा जो है माहिरीन है जो SSG कमांडो उनको होगा कि भाई कितना वजन है अभी और कितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद ही वो ऑपरेशन कंडक्ट। यही हो जाए कि ऑपरेशन कंडक्ट करने में मुश्किलात ही इसलिए वजह आ रही है कि एक ही रस्सी है, जो केबन है उसका सारा वजन जो बोझ है वो इसी एक ही रस्सी पर है। अब SSG कमांडो अगर रस्सी का इस्तेमाल करेगा, अब उसको अंदाजा होगा कि भाई इस रस्सी को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या कोई और ऑप्शन क्या हो सकता है। पैराशूट के जरिए भी बताया जा रहा है कि पैराशूट के जरिए भी वो उधर से हुक डाल के दूसरा सहारा इस केबन को दे सकता है, इस चेयरलिफ्ट को दे सकता है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। अभी इंतजार किया जा रहा है कि जो वाहिद अभी उम्मीद है इस फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए वो SSG कमांडोज ही हैं, और वो ही अपने सलाहियतों को बरकरार लाकर इस फंसे हुए अफराद को निकाल सकते हैं। ठीक है तारिक, आप हमारे साथ रहिएगा। शीरीन ज़ादा में ज्वाइन कर रहे हैं और शिमाली इलाका जात की वो रिपोर्ट करते आ रहे हैं, सूरत हाल, वो ग्राउंड रियलिटी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शीरीन, आप बताइएगा कि जिन इलाकों में आप रिपोर्ट करते आ रहे हैं उन इलाकों में इस तरह की चेयरलिफ्ट्स भी मौजूद होती हैं, सयाह मकामी अफराद भी यूज़ करते हैं। अगर खुदा न खास्ता उन मकामात पर इस तरह का हादसा रोनुमा होता है, चेयरलिफ्ट फंस जाती है, तो क्या इक़दामात किए जाते हैं मुतल्लिका हुकाम की जानिब से? और सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बताइएगा, जो रोब है वो कब तक सस्टेन रह सकती है, मजबूत रह सकती है, और कब तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो सकता है मुमकिना तौर पर? बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि यहाँ पर स्वात में तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा चेयरलिफ्ट जो है ना दरियाई स्वात और मुख्तलिफ रिवर यानी उशू रिवर, उतरोड़ रिवर यहाँ पर मतलब नस्ब है, और इनको मुकामी लोग खुद रन करते हैं। और ऐसा भी है कि वो रस्सी खींचता है और वो चेयरलिफ्ट जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो आगे की तरफ जाता है। तो ये मुख्तलिफ मकामात पर है, लेकिन यहाँ पर बहरीन में, मदियन में और मुख्तलिफ मकामों इलाकों में यहाँ पर मुकामी सतह पर इसको इंस्टॉल किया गया है। लेकिन इसकी हिफाजत के लिए दूसरी रस्सी भी होती है, ताकि वो अगर फंस जाए तो उसको कैसा मतलब इसको खींचे और किस तरह उसको निकाले। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसके, या तो मतलब इसके साथ एक हिफाजती रस्सी होती है जो लोहे का भी है और आम रस्सी भी है, तो उसको मतलब रेस्क्यू आप कर सकते हैं अगर ये दरिया के ऊपर फंस जाए, दरिया के बीच में फंस जाए, तो इसके लिए ये है। दूसरा ये है कि जो इसके माहिर है, यानी रेस्क्यू 112 वाली भी इसको मतलब रस्सी को के साथ दूसरा रस्सी डाल के और उस पर वो क्रॉस करके मुतालिका जगह जहां पर लिफ्ट फंसी हुई है वहां तक पहुंचकर फिर उससे बंदे जो है ना वो रेस्क्यू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे स्वात में या शुमाली इलाका जात में जितनी भी चेयरलिफ्ट है उसको मतलब मुख्तलिफ तरीकों से जो मुकामी जो इसकी जो कारीगर है या जो इंजीनियर है लोकल सतह पर, उसके लिए वो मतलब इसको सेफ्टी के लिए दूसरी रस्सी भी लगाते हैं और जो आम रस्सी है वो भी मतलब लगा लेते हैं। और अगर
کوئی پھنس جائے تو اس کے لیے اس موقع پر مقامی لوگ اس کو جو ہے نا چھڑوانے کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے، یا اس میں جو لوگ پھنسے ہیں اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کے پاس باقاعدہ طور پر صلاحیتیں ہوتی ہے، اور اس کی جو انجینئرنگ ہے، اس کی جو یہ جو ڈولی لفٹ اس کو کہتے ہیں، اس کو جو بنایا جاتا ہے تو اس کے پہلے سے مطلب اس کے پشتے مضبوط ہونے چاہیے دونوں سائڈوں پر، تاکہ اس کو کراس کرتے وقت، چونکہ یہ بہت تیزی کے ساتھ آ جاتا ہے، جنریٹر بھی لگایا جاتا ہے، گاڑی کے ذریعے بھی مطلب ایک سوزوکی وغیرہ گاڑی جو ہے نا وہ لگا کر وہ اس کو ساتھ جو ہے نا وہ مشینری مطلب باقاعدہ طور پر گاڑی کے ذریعے اس کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے، یعنی ایکسیلیٹر وغیرہ مطلب دیا جاتا ہے، گیئر تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو مختلف قسم کی چیئر لفٹ یہاں پر نصب ہے، اور وہ اس کو مطلب سارے آپشنز اگر ناکارہ ہوں، اگر سارے ہی آپشنز موجود نہیں ہوں تو پھر لاسٹ آپشن کیا ہوتا ہے ریسکیو کرنے کا؟ اگر کوئی چیئر لفٹ دریا کے مطلب بیچ پھنسا ہے تو اس کے لیے ضروری بس یہی ہے کہ ایک رسی جو ہے نا وہ ڈال کے، اور ایک جو بندہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھ کے مضبوطی کے ساتھ، اور پھر پیچھے سے رسی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر مطلب لوگ پھنسے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ، بس یہی ایک طریقہ ہے، باقی اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو مطلب زیادہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا کیپٹن ریٹائرڈ عاصم نواز نے، ایویشن ایکسپرٹ ہیں۔ سر بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا۔ سر کہیے گا کہ 8 گھنٹے سے 900 فٹ کی بلندی پر چیئر لفٹ لٹکی ہوئی ہے، وہاں پر اس میں 6 جو ہیں وہ بچے ہیں، 2 اساتذہ ہیں جن کو ریسکیو کرنا ہے۔ پہلے ایک ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچا اور اب ہمیں اطلاع ملی کہ دوسرے ہیلی کاپٹر بھی وہاں پر آپریشن کے لیے پہنچ چکا ہے، لیکن آپریشن ابھی باقاعدہ جو ہے اس کا آغاز نہیں ہو سکا۔ بتائیں گے آپ کے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس، کب تک آغاز ہوگا آپریشن کا؟ سچویشن سے بچوں کو نکالنا ہیلی آپریشن کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہونی چاہیے، یہی ایک آپشن ہے۔ تو جو ہمارے کمانڈوز ہیں دے آر فلی ٹرینڈ، وہ ہیلی کاپٹر پہلے بھی ایسے آپریشن کرتے رہتے ہیں، میں نے بھی اس قسم کے C-130 کا آپریشن کیے ہیں۔ تو یہ ایک ہی ہوگا کہ جب یہ ہیلی کاپٹر اوپر ہوور کر رہا ہوگا تو اس کے اندر جو کمانڈوز بیٹھے ہوں گے SSG کے، وہ اپنے آپ کو سلنگ کے ساتھ باندھ لیں گے، اپنے آپ کو پورا ٹائی کریں گے، وہ 1 بائی 1 یعنی اس چیئر لفٹ کے اوپر لوڈ نہیں پڑنا چاہیے، وہ جائے ایک بندے کو پک کرے، واپس آ کے اوپر جا کے اپنا ہیلی کاپٹر کے اندر اس کو ریلیز کرے، پھر باری باری سب کو نکالے۔ جیسے جیسے وہ لوڈ کم ہوتا جائے گا اس کے اوپر اسٹریس بھی کم پڑے گا، اور اس کے بعد چانسز ہیں کہ یہ سروائیول ہو جائے گا۔ اٹس ناٹ اے بگ آپریشن، لیکن اٹ از اے ویری ٹرکی۔ مقصد ہیلی کاپٹر کی سلنگ کی لینتھ زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بعد جو اپنا SSG کا بندہ ہوگا بچوں کو ریکور کرنے والا، وہ فلی ٹائی ہوگا ود دا سلنگ، اس کے بعد وہ اٹھا کے اپنے گلے میں لگا کے ان کو پکڑ کے اوپر لے کے آئے گا باری باری، تو ان کو نکالتا جائے گا۔ جب وہ سارا لوڈ کم ہو جائے گا اس کے بعد باقی پھر چیئر لفٹ والے جو اپنا کرتے ہیں اس کی ریکوری ان کا کام ہوگا، لیکن بچوں کو ریکور کرنے کا ہیلی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، کیونکہ دے آر آلریڈی ان دی ایئر۔ ٹھیک ہے، کیپٹن ریٹائرڈ عاصم نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، ایویشن ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ممکنہ طور پر جو آپشنز زیر غور ہیں یا ریسکیو آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، بچوں کو باحفاظت نکالا جا سکتا ہے، ان پر بات کی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہی آپشن رکھا سامنے کہ ہیلی کاپٹر میں SSG کمانڈو موجود ہوگا اور رسی کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے وہ یہاں تک پہنچے گا چیئر لفٹ تک، اور چیئر لفٹ پر وزن نہ پڑے، چونکہ یہ بھی ایک خطرہ ہے، خدشہ ہے، ایک رسی پر چیئر لفٹ لٹکی ہوئی ہے اور باحفاظت ان کو ایک ایک کر کے وہ SSG کمانڈو ریسکیو کر سکتا ہے۔ عثمان علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مری اور گلیات اور دیگر شمالی علاقہ جات اس سے ملکہ جو ہیں ان سے وہاں سے ہمیں رپورٹ کرتے ہیں۔ عثمان، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، جن علاقوں میں آپ موجود رہے ہیں وہاں سے ہمیں رپورٹ کیا ہے، وہاں پر مجموعی طور پر کتنی اس طرح کی چیئر لفٹس ہیں؟ خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو کیا کیا ممکنہ آپشن زیر غور لائے جاتے ہیں اور کس طرح سے ریسکیو کیا جاتا ہے؟ اور جو مضبوطی ہے روپ کی، جو اس کی رسی کی مضبوطی ہے، اس سے متعلق بھی بتائیے گا کہ کب تک وہ سسٹین کر سکتی ہے اس طرح کے حادثات میں یا واقعات میں؟ عثمان سے ایک بار پھر ہم رابطہ کریں گے، بات کریں گے، اور جو سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا اس کا جواب ان سے لیں گے، چونکہ یہ بڑا کوئی محتاط طریقے سے ریسکیو آپریشن کرنے والا ہے، بچوں کی جان خطرے میں ہے
اساتذہ بھی موجود ہیں. جس طرح سے وہاں پر ایک شخص نے بتایا, گلفراز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بچہ ایک بے ہوش ہوا تھا اور اس کو دل کا مرض لاحق تھا. اس نے مزید کیا کہا وہ ایک بار آپ کو سنوا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تو 6-7 اسٹوڈنٹ تھے. اس کی حالات بھی بہت خوشناک ہے اور ہم تو تقریباً بہت حالات نازک ہے. ایک آدمی تو ایک بندے کے دل کے بے ہوش ہو گیا, تقریباً 20 کے قریب ہے, اور وہ بچے کے عمر 10 سے لے کر 15 تک ہے. ابھی تو خیر آفیت ہے. ایک آدمی کے بہت حالات خوشناک ہے, وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے دل کا مسئلہ تھا, وہ ابھی بے ہوش پڑا ہوا ہے. 15-16 سال کی عمر کے ہے. ہمارے اور حالات بھی بہت تشویشناک ہے. سب لوگوں کو اور انسانی ہمدردی آپ ہر کسی جانتے ہیں, اور ملک کے انتظامیہ بھی ایسے حادثے کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ تو آپ جو خود سوچ لے تو مجھے ایسا پتا, ہمارے سارے علاقے کے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو گئے اور رو رہے ہیں. ہم 8 بندے ادھر لفٹ میں موجود ہے, 8 بندے, اور وہ ایک بے ہوش ہو گیا. اور ہمارے ساتھ تو 7 گورنر کے پی غلام علی نے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بہت زیادہ تکلیف دہ سچویشن ہے ہمارے لیے بھی, فیملیز کے لیے بھی, اہلیان علاقے کے لیے بھی. لیکن اس سلسلے میں کمشنر صاحب سے, ہمارے چیف سیکرٹری صاحب سے, دیگر اداروں سے, تمام کے ساتھ ہم بالکل آن لائن ہیں. لیکن دیکھو میرے اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ جو اس طرح خطرناک قسم کا ویل چیئر جو پبلک کے آنے جانے کے راستے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, کوئی پکنک کے لیے نہیں ہے, تو اس کی کم از کم لوکل انتظامیہ جو ہے وہاں کی, کہ لازمی طور پر اس طرح کے یہ یا اس طرح جو ہمارے پل بھی دریاب کے اوپر کچھ اس طرح کے رسیوں سے بنے ہوئے ہیں, کہ ان کے دیکھ بھال مہینے میں 2 مہینے میں جائے. اور کمشنر صاحب کو تو میں ابھی ہدایت دوں گا, بلکہ چیف سیکرٹری صاحب کو میں کہوں گا ریٹن میں, کہ تمام اس طرح کے جو پل ہے یا اس طرح کے ویل چیئر ہے, ان کی 2 مہینے بعد لازمی کنسرن لوگ, اے سی, اسسٹنٹ کمشنر, ٹی ایم ایس کا کوئی آفیسر جا کے ان کو چیک کر کے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ یہ. گورنر غلام علی کی جانب سے کچھ دیر قبل بات کی گئی صورتحال پر, وہ آپ نے سنی. سلطان محمود ایویشن ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلطان صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہے, تقریباً 6 سے 7 گھنٹے گزر گئے, بچے ابھی تک پھنسے ہوئے, ایک بچے کو دل کا مرض لاحق ہے. کن کن ممکنہ طور پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ایکسپرٹس کی جانب سے کہ ریسکیو آپریشن کامیابی سے ہمکنار کیا جائے؟ کون کون سے آپشن زیر غور لائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اب چونکہ یہ 900 فٹ کی بلندی کے اوپر لفٹ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور 2 رسے ٹوٹ چکے ہیں, تیسرے کے اوپر کے ہی سہارے پہ وہ اس وقت ہے یا اللہ کا آسرا ہے. تو اس میں جو ترکیب اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے سلنگ آپریشن کیا جائے, یعنی کہ ایک سلنگ لٹکائی جائے اور اس سے پھر ان بچوں کو جو ہے جو اس کے اندر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے. میرے سامنے تو اس وقت یہی ایک ہی صورتحال نظر آ رہی. اس کے علاوہ کوئی آپشنز جس طرح سے ہمارے نمائندگان بھی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر موجود ریسکیو ٹیمیں 1122 پاک فوج کی, پھر SSG کمانڈوز بھی وہاں پر طلب کیے گئے ہیں موجود